امریکہ کا ایران پر مزید اقتصادی پابندیاں لگا دیں۔ پابندیاں ایران کی 8 شخصیات اور کمپنیز پر لگائی گئیں۔ چین ایران سے تیل نہیں خرید سکے گا۔ یورپی یونین کے وزراء خارجہ کا اجلاس۔ ایران پر فوری پابندیاں عائد نہ کرنے کا فیصلہ۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ چیئرمین ایف بی آر اور مشیر خزانہ میں شدید اختلافات۔ چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی 15 روز کی رخصت پر چلے گئے۔ ٹویٹر اکاؤنٹ بھی غیر فعال کر دیا۔ ٹیکسٹائل امور، پوائنٹ آف سیل کا نفاذ اور ریونیو شارٹ فال اختلاف کی وجہ بنے۔ وزیر اعظم آفس چیئرمین ایف بی آر کے تحفظات دور کرنے کے لیے متحرک۔ ملک میں مہنگائی کی لہر برقرار۔ ایک ہفتے میں 27 اشیاء ضروریہ کے نرخ مزید بڑھ گئے۔ ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کا سب سے زیادہ بوجھ غریب اور متوسط طبقے پر پڑا۔ دال چنے کی قیمت میں 8% اضافہ ہوا۔ ٹماٹر بھی مہنگا ہو گیا۔ فردوس عاشق اوان کی قومی اسمبلی میں قرآن پاک اٹھانے پر تنقید۔ تقریب کے دوران کہا، سیاسی مداری قرآن ہاتھ میں پکڑ کر ڈگڈگی بجاتا رہا۔ آپ کو غصہ اپنی قیادت پر نکالنا چاہیے، کیونکہ آپ کی قیادت نے پہلی بار ووٹرز کے ساتھ ہاتھ نہیں کیا، پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے۔ آپ کے قائدین نے جو آپ کے ساتھ کیا اس کی ذمہ دار حکومت نہیں، سسٹم کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کی نواز شریف سے ملاقات۔ کرزئی نے نون لیگی رہنما کی عیادت کی۔ برطانیہ میں افغانستان کے سفیر طیب جواد بھی حامد کرزئی کے ہمراہ تھے۔ افغانستان کے سابق صدر اور نواز شریف کے درمیان ملاقات کافی دیر تک جاری رہی۔ حکومت نے قرضے لینے کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا، اگر حکومت کی توجہ اپوزیشن کی بجائے معیشت پر ہوتی تو صورتحال بہتر ہو جاتی۔ آج کروڑوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ نواز شریف نے 4 سال میں بجلی کا بحران ختم کر دیا۔ لوگ آج بھی ہمارے دور کے منصوبے یاد کرتے ہیں۔ ان ہاؤس تبدیلی بہت آسان، حکومت 5 ووٹوں پر کھڑی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا، حکومت نواز شریف کے 50 روپے کے سٹامپ کا ہار بنا کر گلے میں ڈالے۔ آئینی ترمیم سے وزیر اعظم آفس کو طاقت دی۔ ووٹ کو عزت دو کے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حکومت اور اپوزیشن نے آرمی ایکٹ ملکی مفاد میں پاس کیا۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا، آرمی ایکٹ پر ہم آہنگی پیدا ہوئی۔ پارلیمنٹ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو غیر ملکی عناصر کے اعلی کار ہیں۔ بانی ایم کیو ایم کی شکاریر، 2 مقدمات میں ایم کیو ایم رہنماؤں پر فرد جرم عائد۔ فاروق ستار، عامر خان، خواجہ اظہار، وسیم اختر اور محمد جاوید شامل۔ صحت جرم سے انکار۔ کراچی کی عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا۔ بلوچستان کے کئی اضلاع میں برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ کوئٹہ میں آسمان سے گرتے سفید گالوں نے خوبصورت نظاروں کو 4 چاند لگا دیے۔ ویکینڈ پر برف باری سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ کراچی میں بھی بادل انٹری دینے کو تیار۔ محکمہ موسمیات نے کل سے بارش کی پیش گوئی کر دی۔ رم جھم کا سلسلہ وقفے سے پیر تک جاری رہے گا۔ عمان کے بادشاہ سلطان قابوس کا 79 سال کی عمر میں انتقال۔ وزیر ثقافت ہیثم بن طارق نے نئے سلطان کا حلف اٹھا لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا سلطان قابوس کے انتقال پر اظہار افسوس۔ کہا، عمان نے ایک محبوب قائد اور پاکستان نے دوست کو کھو دیا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ سلطان قابوس عادل حکمران کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آئی سی سی نے T20 کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ پاکستانی بلے باز بابر اعظم کی T20 میں بادشاہت برقرار۔ آسٹریلیا کے ایرون فنچ کی دوسری اور انگلینڈ کے ڈیوڈ ملان کی تیسری پوزیشن۔ بالرز کی فہرست میں افغانستان کے راشد خان کا پہلا نمبر، پاکستان کے اماد وسیم چوتھے اور شاداب خان 8ویں نمبر پر۔ ٹیم رینکنگ میں پاکستان بدستور پہلی پوزیشن پر برقرار۔ 4 روزہ ٹیسٹ کی مخالفت میں پاکستان میں بھی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق نے بھی 4 روزہ ٹیسٹ کی مخالفت کر دی۔
مصباح الحق کہتے ہیں کہ 4 روزہ ٹیسٹ سے ٹیموں میں منفی سوچ پیدا ہوگی. ایشیائی کنڈیشن میں 4 روزہ ٹیسٹ مشکل ہوگا. بالرز کی سپیڈ اور پرفارمنس بھی متاثر ہوگی. کوئی پالیسی نہیں ہے. غریب آدمی جو ہے وہ بے روزگاری کے ہاتھوں اور مہنگائی کے ہاتھوں جو ہے وہ پریشان ہے. جو آدمی سڑک پہ ریڑھی لگا کے کھڑا ہے اس کا بھی کاروبار نہیں چل رہا, اور جو 10 کروڑ کی فیکٹری بنا کے بیٹھا ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنے کاروبار سے جو ہے وہ پریشان ہے, اس کا بھی جو ہے وہ کاروبار نہیں چل رہا. ہر طرح کی سبسڈی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. نہ کسی کو ہاسپٹل سے جو ہے وہ دوائی جو ہے وہ مفت مل رہی ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ کسی جگہ پہ کسی جو ہے وہ جو سبسڈیز جو ہے وہ میٹرو ہو, وہ دوسری چیزیں ہوں. تو یہ حکومت جو ہے اس کے پاس ایک ہی پالیسی ہے, اور وہ ہے انتقام. اور وہ ہر طرح سے جو ہے وہ اپنے مخالفین کو اور اپوزیشن کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنانا چاہتی ہے. اور جو ان سے مشکلات ان کو درپیش ہو رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کی استقامت ہے, اور اس بدترین انتقام کو فیس کرنے کا حوصلہ ہے, اور میڈیا کی جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ تائید ہے. تو اس کے اوپر میں آپ تمام احباب کا اپنی طرف سے بھی, پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کی میٹنگ میں ہم نے جو ہے وہ پنجاب میں جو آرگنائزیشن تنظیم سازی کا جو پروسیس جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے, تو اس کا جو ہے وہ ہم نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ جائزہ لیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ودن 1 منتھ جو ہے وہ ہم ڈویژن لیول پہ تنظیمیں مکمل کر چکے ہیں, اور ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہ ہم پارٹی کی تنظیمیں جو ہے ان کو مکمل کریں گے, اور اس کے بعد پھر صوبائی حلقہ کی سطح پہ جو ہے وہ تنظیم سازی کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ پارٹی کنونشنز کریں گے, تاکہ پارٹی کو متحرک کیا جائے, پارٹی کو جو ہے وہ فعال کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے کچھ قراردادیں جو ہیں آج کی صورتحال کے متعلق جو ہے وہ ہاؤس نے یونینیمسلی جو ہے وہ پاس کی ہیں. میں سیکرٹری جنرل صاحب سے کہوں گا کہ ان قراردادوں کے متعلق جو ہے وہ آپ کو آگاہ کر دیں. شکریہ سر. آج پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی آرگنائزیشن نے 4-5 قراردادیں اپروو کی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کی سیاسی جدوجہد اور لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے, اور ان کی لیڈرشپ کے اوپر بھرپور اعتماد کیا گیا ہے. اگلی قرارداد کے اندر ہمارے پنجاب کے غیور رہنما رانا ثناء اللہ خان کے خلاف نااہل حکمرانوں کی جو گھٹیا انتقامی کارروائیاں تھیں اس کی پرزور مذمت کی گئی ہے, اور ایک شفاف ترین تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا جوڈیشل کمیشن وہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے پنجاب PMLN کی طرف سے. تیسری قرارداد کے اندر ہمارے اسیران جمہوریت, جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب, میاں محمد شہباز شریف صاحب, محترمہ مریم نواز شریف, حمزہ شہباز شریف صاحب, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, رانا ثناء اللہ خان, خواجہ سعد رفیق, کیپٹن ریٹائرڈ صفدر, یوسف عباس صاحب, خواجہ سلمان رفیق صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب, حنیف عباسی, راجہ قمر الاسلام, حافظ میاں نعمان, اور سینیٹر کامران مائیکل اور نثار گل صاحب کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کی پرزور طور کے اوپر مذمت کی گئی ہے. اگلی قرارداد کے اندر جو پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دینے والے جو بہترین بیوروکریٹس تھے, جن کو جھوٹی گواہیاں نہ دینے پر بدترین انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے, بشمول فواد حسن فواد صاحب, احد چیمہ صاحب اور دیگر افسر صاحبان, ان کی ہم نے جو انتقامی کارروائیاں ان کے خلاف ہوئی ہیں اس کی پرزور مذمت کی ہے. اگلی قرارداد کے اندر PMLN پنجاب نے عثمان بزدار اور PTI کی یہ جو پنجاب کی حکومت ہے جو لاہور کی میٹرو بس کے کرایوں کو بڑھانے سے لے کے
اور ہمارے جو سی ٹی اسکینز اور مختلف اسکیننگ کی ریڈیولوجی کی قیمتیں ہسپتالوں میں بڑھائی ہیں، ختم کر دی ہیں،